أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون۔ جب یہ 10 دلائل پورے ہو گئے تو قالو، اب ارشاد فرماتے ہیں قالوا اتخذ اللہ ولدا، یہ کہتے ہیں شرک کرنے میں ہمارے متعلق کہ اللہ نے کوئی کسی کو بیٹا بنا لیا ہے۔ ایک ہے بیٹے کا ہونا اور ایک ہے بیٹا بنا لینا، اور یہ اتنی سخت بات ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے اس ایک جملے کے 5 جواب دیے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے ہاں بیٹا ہو گیا ہے، بلکہ اللہ نے بیٹا بنا لیا۔ ایسے بھی گمراہ تھے جو کہتے تھے کہ خدا کے ہاں بیٹا ہوا ہے، اور اللہ تعالی نے ان سے کہا ہے کہ نہ خدا کی کوئی بیوی ہے نہ خدا کا کوئی بیٹا ہے۔ اردو محاورے میں جسے کہتے ہیں گود لے لینا، کہ اپنی اولاد حقیقتاً نہیں ہے اور کسی بچے کو گود لے کر پال لیا ہے۔ یہ جتنے بھی مشرکین تھے اور وہ شرک کسی بھی صورت میں تھا، وہ اللہ کے متعلق یہی کہتے تھے کہ اللہ نے اپنے اختیارات انہیں دے دیے ہیں، خدا کو اتنا پیارا اتنا لاڈلا ہے وہ کہ اللہ اس کی بات رد نہیں کرتا۔ جس طرح بیٹے اور بیٹیوں کی بات ماں باپ مانتے ہیں، خدا ان کی ایسی بات مانتا ہے۔ اور خاص طور پہ اتخاذ ولد، بیٹے کو گود میں لے لینا، اس کا نظریہ سب سے زیادہ عیسائیت میں پھیلا، اور تحریف جو دین کی ہوئی وہ یہی ہوئی کہ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات دے دیے ہیں، اور وہ پاک خون تھا اور وہ سولی پہ چڑھ گیا، اور سارے لوگوں کے قصور اور خطائیں اس خون کی وجہ سے معاف ہو گئیں۔ اللہ نے بار بار نفی کی ہے کہ ایسے نہیں ہے۔ اسی لیے جب یہ عیسائی بادشاہ مکہ مکرمہ میں آئے تھے اور جب یہ وہاں داخل ہوئے تو اہل مکہ نے ان سے مرعوب ہو کر اور ان سے دب کے، ان کی سیاسی شہرت کی وجہ سے بھی اور سیاسی دباؤ کی وجہ سے بھی اور کچھ شرک کی جو عادتیں تھیں، ان سارے فیکٹرز کی بنا پہ انہوں نے بیت اللہ کے اندر سیدنا مسیح علیہ السلام کا اور حضرت مریم کے مجسمے رکھ دیے اور اس کی عبادت کے کرتے تھے۔ یمن جو تھا وہ عیسائیت کا مرکز تھا، اور جب انہوں نے دیکھا کلیسا بنا کر کہ یہاں کوئی نہیں آتا تو بیت اللہ کو گرانے کے لیے پھر وہ آئے۔ اس لیے اللہ تعالی نے مکی آیات میں جہاں جو رد کیا ہے نا، بہت سے لوگ یہ پوچھتے بھی ہیں اور یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں تو عیسائی نہیں تھے، پھر اللہ تعالی نے یہ کیوں ارشاد فرمایا؟ مکہ میں تو مشرکین تھے۔ تو اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ مکہ مکرمہ میں حضرت مسیح علیہ السلام اور ان کی والدہ کے مجسمے رکھے گئے تھے، اور وہ اس وقت تک رہے ہیں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو پاک نہیں کیا۔ فتح مکہ کے دن جو چیزیں وہاں سے نکال کے باہر پھینکی گئی ہیں اس میں وہ مجسمے بھی تھے جو حضرت مسیح علیہ السلام ان کی والدہ کی تصویروں پہ مشتمل۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں خدا نے کسی کو گود میں لے لیا ہے، خدا نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے۔ سبحانہ، یہ پہلا جواب دیا ہے کہ اللہ کی ذات پاک ہے۔ اس سبحانہ کے 2 ترجمے کیے گئے۔ ایک ترجمہ تو بالکل سیدھا سادہ ہے کہ جیسے اردو میں کوئی بات تعجب کی آدمی سنتا ہے، کوئی انہونی بات سنتا ہے تو کہتا ہے سبحان اللہ، کہتے ہیں نا محاورے میں، تو سبحان اللہ یعنی عجیب بات کرتے ہیں، بالکل نالائقوں کی بات، نکمی بات، ردی اور بیکار بات کہ خدا نے ایسے کر لی۔ اور ایک جواب اس کا حقیقت میں یہی کہتے ہیں کہ سبحانہ، اللہ کی ذات بالکل پاک ہے اس چیز سے
کہ وہ کبھی بھی کسی کو اپنے اختیارات سونپ دے، یا کبھی بھی کائنات میں ایسے ہوا ہو کہ اس شرک کو خود خدا نے روا رکھا۔ سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے اس قسم کی باتوں سے، پہلا جواب دیا۔ اور دوسرا جواب دیا کہ هو الغنی، اللہ کی ذات بالکل بے نیاز ہے، اختیارات تو وہ اپنے منتقل کرے جس کو کوئی ضرورت پیش آئے، جس پہ موت آ جانی ہے، جس میں معذوری ہے کہ وہ چاہتا ہے کسی اور کو اختیارات دے دے، یا کوئی کسی کی محبت میں اتنا مغلوب ہو جائے کہ وہ اسے خوش رکھنے کے لیے، یا یہ کہ اس کی محبت میں مغلوب ہو کے اسے اختیار دے دے۔ یہ جتنی حاجتیں اور ضرورتیں ہیں یہ تم انسانوں کی کمزوریاں ہیں، اور اللہ کی ذات وہ بالکل پاک ہے ان کمزوریوں سے، اور اس کا حال یہ ہے کہ هو الغنی، اللہ کی ذات بالکل بے نیاز ہے، اسے اس قسم کی چیزوں کی ضرورت ہی نہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ میرے نبی، لو ان اولکم وآخرکم، اگر تمہارے پچھلے اگلے سارے لوگ مل جائیں اور وہ اتنے میرے نافرمان ہو جائیں جتنا اس دنیا میں سب سے زیادہ برے آدمی کا دل ہے، جیسے فرعون، ابو جہل، کوئی بھی مثال اس کی دی جا سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا ما نقص من ملکی شیئا، یہ میری کائنات، میری سلطنت، میری طاقت میں کوئی کمی نہیں کر سکتے، اور یہ سارے مل کے تمہارے انسان اور جنات، اگلے اور پچھلے، جو دنیا میں گزر گئے اور جو آئندہ آئیں گے، یہ سب مل کے میری عبادت کرنے لگیں اور اتنے نیک ہو جائیں جتنا سب سے پاک آدمی کا دل نیک ہے، اتنے نیک ہو جائیں، ما زادہ فی ملکی شیئا، یہ ذرہ برابر میری اختیار، میری طاقتوں میں، میرے علم میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور اگر یہ سب مل کے ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور میں ہر ایک انسان اور جن کو وہ چیز دے دوں جو اس کے دل کی تمنا ہے، ہر ایک کو نواز دوں، تو ما نقص من ملکی شیئا، میرے خزانوں میں ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا۔ اور ان سے جا کے کہنا کہ انما ہی اعمالکم، یہ تمہارے اعمال ہیں بس جو ہم دیکھتے ہیں، اور جب تم ہمارے پاس آؤ گے تو جو عمل کر کے لاؤ گے اس کے مطابق ہم تمہیں جزا دے دیں گے، باقی ہم بے نیاز ہیں ان ساری چیزوں سے۔ سلطنت اور بادشاہی تو حقیقت میں پھر اسی ذات کی ہے جو بالکل بے نیاز۔ ہارون الرشید کے زمانے میں ایک گاؤں میں کسی کے حالات بڑی تنگی ہو گئی، تو بڑھیا تھی، اس سے مشورہ دیا بوڑھے کو، شوہر کو، کہ خلیفہ وقت بڑا مہربان ہے، تم جاؤ اور جا کے اس سے کچھ بات کرو، ہمارا قرضہ اتر جائے، پیسے مل جائیں۔ شہر میں آیا دمشق میں، تو اس نے پوچھا لوگوں سے کہ خلیفہ سے کیسے ملا جاتا ہے؟ کسی نے کہا فلاں جگہ پر آج خلیفہ المسلمین خود تشریف لائے ہوئے ہیں، وہاں چلے جاؤ۔ گیا تو وہاں فوج، پولیس، ہر طرف۔ اس نے کہا امیر المومنین سے ملنا ہے، ہارون الرشید سے۔ تو انہوں نے کہا کیوں ملنا ہے؟ اس نے کہا ضرورت ہے، کام ہے۔ انہوں نے کہا وہ مل تو لیتے ہیں لیکن ابھی تو نماز ہے، اور نماز کے بعد جب وہ فارغ ہوں گے تو ان سے پوچھیں گے، پھر بات ہوگی۔ کھڑا رہا، دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا یہ کون ہے جو مسجد میں مانگ رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہی خلیفہ ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ خلیفہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر وہ چل پڑا، گاؤں میں پہنچا تو بڑھیا نے کہا کہ ارے جب تم نے دیکھ ہی لیا تھا تو صبر کرتے کچھ لے آتے۔ اس نے کہا تم نے دیکھا نہیں میں نے اسے کس حال میں دیکھا تھا، وہ تو خود مانگ رہا تھا، اور میں نے غور کیا اس کی حالت پہ تو مجھے خیال آیا کہ یہ تو خود محتاج ہے، تو جس سے یہ مانگ رہا ہے میں بھی اسی سے کیوں نہ مانگ لوں، اس سے کیا مانگنا۔ یہ ہے هو الغنی، اللہ کی ذات بالکل بے نیاز،
بلند و بالا اور بہت اوپر ہے کہ تم انسان ہو جنہیں ایک دوسرے کی ضرورتیں، محتاجیاں، یہ چیزیں تمہارے صفات اور خاصے ہیں، اللہ کے نہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ تیسرا جواب دیا ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ جب یہ ساری چیزیں خدا کی اپنی ہی ہیں تو بھلا وہ کسی کو اپنا شریک بنائے کیوں؟ تین ہو گئے۔ ان عندکم چوتھا جواب ارشاد فرمایا ان عندکم نہیں ہے تمہارے پاس من سلطان کوئی بھی سند بہذا اس دعوے کے لیے۔ یہ جو ان ہے نا یہ تو ہے نفی کے لیے، اور من سلطان دلائل میں سے کوئی بھی دلیل اس کو مزید پختہ کرنے کے لیے اللہ نے اس کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کوئی بھی دلیل تو تمہارے پاس نہیں ہے، اس شرک پہ کوئی دلیل تو قائم کرو۔ یہ تو صرف دعویٰ ہے کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا، اپنے اختیارات کسی کو دے دیے، یہ شرک کا دعویٰ ہے، اس کی کوئی دلیل بھی تو ہوگی۔ صاف نفی کی ہے اور فرمایا کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے۔ یہ چار جواب ہو گئے، اور پانچواں جواب دیا ہے کہ اتقولون علی اللہ، کیا تم اللہ تعالی کے ذمے وہ چیزیں لگاتے ہو؟ قالا کہتے ہیں نا بولنے کو، کہنے کو، اور قالا کا صلہ جب علا کے ساتھ آتا ہے، جیسے یہ ہے تقولون علی اللہ، تقولون کے بعد علا آ رہا ہے نا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے عربوں میں گھڑ لینا، جھوٹ کو جوڑ لینا، جھوٹ بولنا، جھوٹ جوڑنا بھی استعمال کرتے ہیں کہ یہ محاورہ ختم ہو گیا، بولتے ہیں کس نے جھوٹ جوڑ لیا ہے؟ نہیں بولو یار، نہیں بولتے ہیں؟ اچھا پرانی اردو میں یہ تھا بولنا۔ اتقولون علی اللہ، کیا تم جھوٹ کو بول رہے ہو؟ ما لا تعلمون، اور جھوٹ بھی ایسا جس کا تمہیں خود پتا نہیں، یعنی یہ جو قول ہے تمہارا یہ بغیر دلیل کے ہے، اور دنیا میں یہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ جو آدمی بات کرے اور اس کے دلائل فراہم نہ کر سکے تو جہالت ہے۔ تو عقیدے پر دلائل قائم ہونے چاہیے تھے، محض تقلید کافی نہیں، کیونکہ تمہارے باپ دادا کہتے آئے ہیں کہ اللہ نے ایسی ایسی چیزیں کی ہیں لہذا تم بھی ان کی پیروی میں کر رہے ہو، حالانکہ عقیدہ ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ بغیر دلائل کے قائم ہو سکے۔ اس لیے لطف کی بات یہ ہے کہ قرآن بار بار ان سے کہتا ہے کہ کوئی دلیل لے آؤ، کوئی دلیل لے آؤ، اور کوئی دلیل ایسی نہیں تھی جو وہ اس چیلنج کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہوں اور انہوں نے دیو۔ یہ اللہ کی توحید اتنا بڑا سرمایہ ہے خدا کی وحدانیت کا کہ آج بھی کافروں کے مقابلے میں سب سے مؤثر اور کارگر ہتھیار، کہ اللہ کی توحید پہ ہزاروں دلائل اور شرک پہ کوئی دلیل نہیں۔ اسی لیے پانچویں جواب میں فرما دیا کیا تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ تعالیٰ کو وہ بات بتاتے ہو، اللہ کے ذمے وہ بات لگاتے ہو، جھوٹ بولتے ہو جس کی تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ یعنی ایک جھوٹ تو ہوتا ہے دلیل ہو کوئی اس کی تو بندہ اپنے پاس سے بات کرتا ہے تو ذہن میں دلیل تو ہوتی ہے نا، اور یہ ایسا جھوٹ ہے جس کی تمہارے پاس بھی کوئی دلیل نہیں، اور جب اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہو تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ قل آپ فرما دیجئے ان الذین، بلا شبہ بولو، یہ ہے زجر، یہ ہے ڈانٹ ان کو پڑی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے آخرت کے متعلق بھی کہا ہے کہ آخرت سے ڈرایا ہے اس کے عذاب سے۔ ان الذین یفترون، وہ لوگ جو جھوٹ بہتان باندھتے ہیں علی اللہ الکذب، اللہ تعالی پر۔ ایک تو افتراء ویسے ہی ہے کہ بہتان لگانا، اور اس کے بعد آگے لفظ ارشاد فرما دیا الکذبہ، جھوٹ، بہتان باندھتے ہیں خدا پر، جھوٹ بولتے ہیں، لا یفلحون، وہ کبھی بھی فلاح نہیں پاتے۔ اور پیروی کس کی کرتے ہیں؟ پیروی اس گمان کی کرتے ہیں جو ان کے ذہن میں۔ اسی لیے شریعت نے مستقلاً یہ چیز بتائی ہے کہ انسان اپنی سوچ کو پاک کرے اور وہ اپنی سوچ پر نگران رہے۔ قرآن پاک میں متعدد آیات آپ دیکھیں گے،
ابھی گزری ہیں، اللہ نے فرمایا دن پہ غور کرو، رات پر غور کرو، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اور اس کائنات میں بڑے دلائل ہیں ان کے لیے جو سوچتے ہیں، جو غور کرتے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، لقوم یسمعون، جو لوگ جو سنتے ہیں، کیونکہ فکر انسان کی جو کچھ وہ ہوتی ہے انسان کے اعمال اس پر مرتب ہوتے ہیں۔ یہ بات بچوں کی طرح لوگ بات کرتے ہیں، لیکن ہے کتنی گہری حقیقت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور نیت کس چیز کا نام ہے؟ نیت نام ہے دل کے ارادے کا، دل جو کچھ سوچتا ہے یہ اعمال اس کے پیکر ہیں۔ یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سارے کے سارے اعمال اصل میں اس فکر کا پیکر ہیں جو دل میں، اور اگر دل میں کوئی فکر نہیں ہے اور یہ چیزیں، یہ جو کام کر رہا ہے، پھر یہ عادت ہو جائیں گے، اس کی عبادت نہیں بنے گی۔ ظاہر میں ہم کہیں گے کہ اس سے ثواب ہو گیا، فتوے میں کہہ دیں گے اس کے ذمے سے فرض ادا ہو گیا، لیکن حقیقت میں عبادت اس وقت بنتی ہے جب اس کے ساتھ دل کا قصد، دل کا ارادہ شامل ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی نے وضو کیا اور وضو میں اس نے نیت نہیں کی، تو یہ سارے حنفی فقہا کہتے ہیں اس سے ثواب نہیں ملے گا۔ ایک آدمی نے نماز پڑھائی، امامت کی، اور امامت میں اس نے مقتدیوں کی نیت نہیں کی کہ ان کو نماز پڑھاتا ہوں، اس سے ثواب نہیں ملے گا۔ امامت کا ثواب نہیں ملے گا، نماز کا ملے گا اگر نماز کی نیت کی۔ تو کئی ایک اعمال ایسے ہیں جن کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ وہ تمہارے دل کا ارادہ ہے، اس کی حکمت کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے ایک جگہ اس کی حکمت پہ بات کی ہے، اور اس کی بڑی حکمت یہ ہے کہ آدمی جب بار بار ارادہ کرتا ہے، صبح سے شام تک 10 مرتبہ 20 مرتبہ ارادہ کرتا ہے یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، وہ اتنی مرتبہ ریپیٹ ہوتا ہے کہ آدمی کی روح میں فطرت ثانیہ، سیکنڈ نیچر جسے کہتے ہیں، یہ بن جاتی ہے کہ یہ کام اللہ کے لیے، یہ کام اللہ کے لیے، یہ کام اللہ کے لیے۔ اب گناہ کرتے ہوئے کیا کرے گا کہ یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں، ڈھل جاتی ہے طبیعت۔ اس لیے بتایا کہ عادت نہیں بنانی، وہ عبادت ہے، اور عبادت بار بار نیت کرو، بار بار نیت کرو۔ 5 مرتبہ وضو کرتا ہے، 5 مرتبہ نیت کرے گا 5 نمازوں میں کہ اللہ کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس آدمی کا وضو ہی نہیں ہوتا جو آدمی اللہ کا نام نہ لے اس کے آغاز میں۔ اس حدیث پہ حنفی فقہا تو یہ کہتے ہیں کہ اسے ثواب نہیں ہوگا وضو کا، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سرے سے وضو ہی نہیں ہوگا۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے وضو کرے، کیونکہ ان کے ہاں بسم اللہ کا پڑھنا فرض ہے۔ ہم کہتے ہیں فرض تو نہیں ہے، لیکن اگر ثواب اس نے حاصل کرنا ہے وضو کا تو یہ ضروری ہے اس کی نیت کرے۔ اس کی ایک اور مثال دیکھیے، ایک آدمی تالاب میں چھلانگ لگا دی، کود گیا، نہا کے باہر نکل آیا، وضو اس کا ہو گیا، لیکن اگر اس نے نیت یہ کی تھی کہ میں غسل کرتا ہوں یا وضو کرتا ہوں تو پھر اسے ثواب ملے گا۔ اگر نہیں کی تھی تو وہ ہو گیا، غسل بھی ہو گیا، وضو تھا تو وضو بھی ہو گیا، اس کا نماز بھی چاہے پڑھ لے، لیکن ثواب نہیں ملے گا کیونکہ اس نے نیت نہیں کی۔ تو یہ انسان کی فکر، سوچ، سب سے پہلے اس پہ لگتے ہیں کہ تم سوچتے کیا ہو، اور جو کچھ تم سوچتے ہو پھر اس کے مطابق تم اعمال کیا کرتے ہو۔ اس لیے بار بار ایک ہی چیز کو ریپیٹ کرتے ہیں، اللہ کے لیے یہ کام کرو، اللہ کے لیے یہ کام کرو، اللہ کے لیے۔ تو آدمی صبح سے شام تک اتنی مرتبہ اس چیز کو ریپیٹ کرتا ہے کہ اس کی فکر اللہ کے لیے ہو جاتی ہے۔ اس لیے غیر ارادی طور پر بھی جب اس پہ تکلیف، مصیبت آتی ہے تو ایک دم سے اللہ ہی کا نام نکلتا ہے۔ یہ ملا مبارک تھے نا، اکبر کے 9 رتن تھے، بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، آگرے کے تھے، غضب کا علم تھا ان باپ بیٹوں کے پاس، ملا مبارک کے پاس بھی، عبد الرحیم خان خانہ کے پاس بھی۔ تو اکبر جب ملا بادشاہ ملا مبارک سے تو حیران رہ گیا کہ اتنا علم اس شخص کو خدا نے دیا ہے۔
اور جس زبان میں بولتے تھے لوگ وہ اسی زبان میں بولنا شروع کر دیتا تھا. تو اکبر نے کہا کسی سے کہ یہ کھوج لگاؤ یہ آدمی آخر ہے کہاں کا. اس زمانے میں عیسائی نہیں ہوتی تھی. تو اس کے ایک دوست نے یہ کیا. اس نے کہا یہ تو کوئی بات ہی نہیں, کل ہی پتہ چل جائے گا یہ کہاں کا ہے, میں آپ کو بتا دوں گا. تو وہ ان کے گھر چلے گئے, جا کے پوچھا کہ مولوی صاحب کہاں؟ ان کے جی گھر پہ نہیں. اس نے کہا دروازہ کھولو مجھے بٹھا. بیٹھ کے ملا مبارک جب آئے تو انہوں نے دروازہ اپنے گھر کا کھولا تو یہ اچانک ان کے سامنے آیا اور چیخ ماری. تو انہوں نے ترکی زبان میں کہا کہ یہ کیا مصیبت ہے, کیا ہو گیا ہے؟ تو لپٹ گئے اور کہنے لگے دوست ہوں تمہارا. تو وہ سمجھ گئے کہ اوہو اب یہ سے پتا چل گیا. تو اس نے اکبر کو جا کے کہا کہ اصل میں ترک ہیں. اسے کہا کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا میں نے یہ ترکیب کی تھی, اور بندے پر جب خوف دہشت ایسی چیزیں آتی ہیں تو اپنی مادری زبان پہ ہی آ جاتا ہے, بولتا اسی میں ہے جو اصل میں اس کی زبان ہوتی ہے. یہ چیز کہ نیت آدمی کی جب بار بار اللہ کے لیے ہوتی رہے گی تو مصیبت پڑنے میں بھی پھر اللہ ہی یاد آتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے. اس لیے یہ بتایا ہے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں ان کی فکر سوچ پہلے بتا دیا کہ وہ خراب ہوتی ہے. اور وہ فکر کیا خراب ہوتی ہے؟ یتبعون الا الظن. اللہ نے فرمایا اپنے گمان کی خیال کی پیروی کرتے ہیں. صبح شام جب یہ سوچتے رہیں گے کہ پیسہ کم ہو گیا ہے تو فلاں دیوی کے پاس چلا جاؤں گا, اولاد چاہیے فلاں کے پاس چلا جاؤں گا, عزت چاہیے فلاں کے پاس چلا جاؤں گا, تو دن رات جب شرک کو ہی سوچتے ہیں تو انہوں نے شرک ہی کرنا ہے. ان کے اعمال میں بھی یہی آ جائے گا. تو اعمال کے پس پش جو روح ہے وہ اصل میں فکر کی, اور فکر کی تاثیر نہیں ہوتی. نتیجہ یہ کہ اعمال نہیں بنتے. جب اعمال نہیں بنتے تو اعمال کے اثرات بھی مرتب نہیں ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دینا کہ تمہارے اعمال کی بنیاد تمہاری نیتیں کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. اسی لیے آگے چل کر فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ, اور ہر آدمی کو وہ چیز ملے گی جو اس نے نیت کی تھی. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کی نیت کی تھی, ارادہ اس کا یہ تھا, اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کا ثواب ملے گا. اور جس نے کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کی تھی مدینہ منورہ میں, وہ اس عورت کو مل جائے گا. فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ عَلَيْهِ, اور جس چیز کی نیت کر کے وہ چلا تھا اپنے گھر سے خدا کے یہاں, اس کا شمار اسی چیز میں ہوگا. یہ فکر کی قوت. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مذمت میں دیکھا, آپ نے فرمایا اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں, اپنے خیال کے پیچھے چلتے ہیں. اور یہاں پر فرما دیا کہ جھوٹ بولتے ہو. اور یہ سارا شرک کا چکر چلایا کیوں ہے؟ اس لیے کہ دنیا کماؤ, متاع فی الدنیا. اللہ نے فرمایا یہ دنیا برتنے کی جگہ ہے, بس یہ دنیا کچھ دن کے لیے ہے, اور اس کچھ دنوں میں تم اسے استعمال کر لیتے ہو, برت لینا ہے دنیا میں. ثم پھر اس کے بعد متاع کو تنوین سے لائے, اور یہ جو یہاں پر تنوین ہے یہ دنیا کی حقارت کے لیے, اس کی قلت کے لیے کہ بہت ہی تھوڑی چیز ہے, بہت ہی کم وقت کے لیے اس سے فائدہ اٹھانا ہے, بہت ہی حقیر چیز ہے, بہت ہی کم درجے کی چیز. متاع فی الدنیا, دنیا میں فائدہ اٹھانا. بس اس دنیا سے اتنا ہی تعلق انسان رکھے جتنا کشتی اور پانی کا تعلق ہے. وہاں روم نے مثنوی میں بڑی اچھی بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ پانی اس کے بغیر کشتی نہیں چلتی, اور وہی پانی اس کشتی کے اندر آ جائے تو ہلاکت کا سامان بن جاتا ہے. بس دنیا اتنی اچھی ہے کہ جس میں زندگی چلتی رہے, اور جب یہ کشتی کے اندر آ گئی تو پھر تباہی ہوگی. ثم الینا مرجعکم, اور پھر لوٹ کر تم لوگوں نے ہمارے پاس آنا ہے. اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جائے گا, چاہے وہ اپنی خوشی سے جائے اور چاہے وہ جبر سے جائے, چاہے خدا اسے فرشتوں کے ذریعے اپنے پاس بلا لے اور چاہے وہ اپنی خوشی سے پیش ہو جائے, جانا تو اللہ ہی کے پاس ہے. اسی لیے قرآن پاک میں دوسری جگہ آیا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ, اور ہم اس کی پیشانی پکڑ کے, یہ بال پکڑ کے ہمارے فرشتے گھسیٹ کے لے آئیں گے ہمارے پاس اسے. کَلَّا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ, اگر وہ آدمی باز نہ آیا
ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، تم نے اس پہ غور کیا؟ وہ ہمارے بندے کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اگر یہ باز نہ آیا اپنی حرکتوں سے، لنسفعا بالناصیہ، ہم اس کی پیشانی فرشتوں سے کہیں گے کہ پکڑو اور گھسیٹ کے لے آؤ، ناصیۃ کاذبہ، جھوٹی پیشانی، خاطئہ، سخت گناہ گار آدمی۔ اور اسی وجہ سے ابو جہل نے یہ کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ نماز پڑھی بیت اللہ میں، یہاں گئی میں نے دیکھ لیا، تو میں اس کی گردن اپنے پاؤں سے دبا دوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیات نازل ہوئی اور آپ نے کہا اللہ کی قسم اگر ابو جہل میرے قریب آیا تو فرشتے حرم میں اسے ماریں گے اور لوگ دیکھ لیں گے کہ فرشتے کیا ہوتے ہیں۔ اور وہ مارکا ہونا تھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے تھے ہم سخت پریشان تھے کہ اب ہوگا کیا کل، اور ہم نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور نماز شروع کر، اور ابو جہل آ گیا، اور ابو جہل آگے بڑھا اور قریب ہوا، اور ہم دیکھ رہے تھے کہ اب کیا ہوتا ہے، اور پھر پیچھے پلٹا اور بھاگ کھڑا ہوا، اور اس کا رنگ اڑ گیا۔ لوگوں نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ ان کی گردن پہ پاؤں رکھو گے۔ اس سے کہا اللہ کی قسم میں گیا تو اسی لیے تھا، لیکن اس کے اور میرے درمیان اونٹ آ گئے تھے اور وہ میری گردن دبوچ دیتے، میری پیشانی پکڑ لیتے، مار دیتے وہ مجھے، اور خدا کی قسم اس کے اور میرے درمیان آگ آ گئی تھی، وہ کرنا میں اسے چھوڑ دیتا، میں آگے نہ بڑھ جاتا۔ تو اپنی خوشی سے کوئی جائے یا اللہ اسے جبرن بلا لے، ثم الینا مرجعہم، لوٹ کے ہمارے پاس ہی آنا ہے، ثم نذیقہم، پھر ہم چکھائیں گے اسے مزہ، العذاب الشدید، شدید عذاب کا مزہ چکھے گا، سخت عذاب ہوگا، بما کانوا یکفرون، اس لیے کہ یہ منکر تھے، کفر کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، اور سب سے بڑی خدا کی نافرمانی اس کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ یہ تو چیز ہو گئی توحید کی۔ اب اللہ تعالی نے یہاں پر تین نمونے بیان کر دیے کہ یہ اہل مکہ اس خوشی میں نہ رہیں کہ یہ صرف باتیں ہی ہیں، انہیں سنا دیجئے کہ پچھلی قوموں نے یہ کرتوت کیے تھے، پھر ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اس لیے تین نمونے بھی ارشاد فرما دیے، دو تفصیل سے اور ایک اجمالاً بتا دیا اس صورت میں کہ جو جو ہمارے ساتھ شرک کرتے تھے ان قوموں کا انجام کیا ہوا۔ پہلا اس دنیا میں تباہی کا بڑا نمونہ تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے یہاں سے بیان کیا، یہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ۔ اور ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اور آپ تلاوت کیجئے ان کے اوپر، انہیں بتائیے، سنائیے، نبأ نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے حالات انہیں سنائیے۔ انہوں نے شرک کیا، انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی مخالفت کی، اور انہوں نے اللہ کی حدود کو توڑا۔ پھر خدا نے ان کے ساتھ کیا کیا، اذ قال لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم، اے میری قوم، ان کان کبر علیکم، اگر تم پر گراں گزرتا ہے۔ کبر کا ترجمہ کیا ہے گراں گزرتا ہے، کبر بھاری ہوا ہے، کبر، اللہ اکبر کہتے ہیں نا، اللہ سب سے بڑا ہے، تو کبر اسی سے نکلا لفظ، کیونکہ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ ان کا نہ کبر علیکم اسی معنی میں آیا کہ اگر تم لوگوں پر گراں گزرتا ہے، تم اس کو بڑی بات سمجھتے ہو، بڑا دکھ تکلیف کا باعث سمجھتے ہو اس بات کو، مقامی، میرا کھڑا ہونا۔ اس لفظ سے فقہا نے استدلال کیا ہے کہ کھڑے ہو کر خطبہ دیا جاتا ہے، یا یہ کہ کھڑے ہو کر اللہ کی راہ میں دعوت دی جاتی ہے، نصیحت کی جاتی ہے، بیٹھ کے بھی جائز ہے اور کھڑے ہو کے بھی، اور انبیاء علیہ السلام مجمع میں قوم میں کھڑے ہو کر خطاب فرماتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دونوں طرح ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے بھی خطبہ دیتے تھے، اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ لوہے کی کرسی مسجد میں رکھی جاتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ کے لوگوں سے بات کرتے تھے۔ ان کا نہ کبر علیکم مقامی، یہ میرا کھڑا ہونا اللہ کی راہ میں تمہیں اتنی اس سے تکلیف پہنچتی ہے، وتذکیری، اور یہ میرا نصیحت کرنا۔ اس مقامی کی ایک تفسیر مفسرین نے یہ بھی کی ہے کہ اللہ کی راہ میں کھڑا ہونا یعنی اللہ کی راہ میں کام کرنا، کہ جیسے اردو میں بولتے ہیں کہ اس نے فلاں کام کے لیے کمر کس لی،
تو مطلب ہمت اس نے پوری اس پہ صرف کر دی کہ یہ کام کرنا ہے. تو اسی طرح ارشاد فرمایا کہ یہ میرا کام کرنا، محنت کرنا، بتذکیری اور میری نصیحت کرنا بآیات اللہ، اللہ کی نشانیوں کے ساتھ، اللہ کی باتوں کے ساتھ، یہ میرا سمجھانا. تذکیر کا اصل ترجمہ تو یہ کرنا چاہیے کہ میرا سمجھانا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام سمجھایا کرتے ہیں قوموں کو، درد کے ساتھ سمجھاتے ہیں، دکھ کے ساتھ سمجھاتے ہیں، اور ان کی ساری محنت کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح اللہ کی یہ مخلوق خدا کی نافرمانی اور غلط راہ سے ہٹ کے اصل صحیح راہ پہ آ جائے. اور یہ درد جو ہوتا ہے نا، یہ بڑا کام کرتا ہے، یہ فکر، یہ سوچ کہ کسی طرح اللہ کی مخلوق صحیح راہ پر چل پڑے، یہ اللہ کے ہاں سے فیصلے بھی کرا دیتی ہے اور خدا کے فیصلے تبدیل بھی ہو جاتے ہیں. یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا جو فقر تھا نا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے حالات، ان کے فقر و فاقہ نے صحابہ رضی اللہ عنہ کا جو فقر و فاقہ تھا، اس نے ایران کی سلطنت کو اکھیڑ دی. یہ باتیں سمجھ میں آنی لوگوں کے لیے دشوار ہوتی ہیں، لیکن انسان کسی کی فکر جو ہے وہ اتنی بلند و بالا ہو جاتی ہے کہ وہ اس کائنات کے حالات میں تبدیلی پیدا کر دیتی ہے. اس لیے یہ نصیحتیں ہیں، سمجھانا ہے، یہ سمجھانا درد کے ساتھ جب ہوتا ہے اور اللہ سے مانگنے کے ساتھ ہوتا ہے، پھر بڑے بڑے میدان فتح ہو جاتے ہیں. یہ مسلمانوں نے چھوڑ دیا، درد کے ساتھ سمجھانا چھوڑ دیا ہے غیر مسلموں کو. کبھی ایسے نہیں ہے کہ کان پہ جوں تک رینگے کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کافروں کے درمیان بس رہے ہیں، پوری دنیا میں کیا درگت بنی ہوئی ہے، اور ہم ان کو کیسے اسلام کی دعوت دیں، اور کوئی دعوت دے بھی دے تو وہ درد نہیں ہے کہ رات کو اٹھ کے اللہ سے مانگے بھی کہ خدا بندہ ان پہ اسلام کے دروازے کھول، اور اللہ کس طرح انہیں ہدایت دے دے. انبیاء علیہ السلام کے ہاں یہ درد ہوا کرتا تھا، اور اتنا شدید کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا کہ اب یہ جو بار بار مجھ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب یا رب یا رب، اے میرے پروردگار، اے میرے مالک، اے میرے اللہ، اس کی قسم ہے ہمیں آپ کا بار یہ کہنا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، کیوں ایمان نہیں لاتے، انہیں ایمان کی توفیق ہو جائے. خدا نے اس جملے کی قسم کھائی ہے. اس لیے انبیاء علیہ السلام سمجھایا کرتے ہیں قوموں کو، اور سمجھانا ہی چاہیے درد کے ساتھ، تاکہ کسی طرح وہ لوگ کفر کی راہ سے بچ کے اسلام کی طرف آ جائیں، جہنم سے بچ کے جنت کی طرف چل پڑیں. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک آدمی، فرض کر لو کسی قبرستان میں چلا جائے، 10 20 50 آدمی اس کے ہمراہ، اور وہ قبر پہ جا کر کھڑا ہو کے کہے کہ بھئی مردے اٹھ کھڑا ہو، زندہ ہو جا، تو مردہ زندہ ہو جائے. فرض کر لو پورے بر صغیر میں، کیا دنیا میں شہرت مچ جائے کہ ایسے کامل ولی ہیں کہ انہوں نے مردے کو زندہ کر دیا، ہے نا؟ ایسے وہ کامل ولی ٹھہرے کہ ان کے ایسا ولی کوئی نہ ہو. یہ کرامت نظر آتی ہے. اور اللہ کے وہ نیک اور اچھے بندے جو غیر مسلموں پر محنت کرتے ہیں، گناہگار لوگوں کو سیدھی راہ پر لاتے ہیں، اور جہنم جو ہمیشہ کی موت تھی اس سے ہٹا کے اصل جنت زندگی انہیں دے دیتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں، اس راہ پہ چلاتے ہیں. یہ کوئی کرامت نہیں سمجھتے. حالانکہ یہ اس مردے کو زندہ کرنے سے کہیں بڑی کرامت کی بات ہے، عزت اور شرف کی بات ہے کہ اس آدمی نے ایک زندگی کو تبدیل کر دیا، اس کا رخ ہی بدل دیا کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی تیری وجہ سے ایک آدمی کو اسلام مل جائے، خیر لک من حمر النعام، تمہارے لیے یہ ہزاروں سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. غلہ پورے اونٹوں کا، اس سے تمہارے لیے یہ اچھا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے 100 کافروں کی قتل کی خبر لا کے دو، میرے لیے اتنی خوشی کی باعث بات یہ نہیں بنتی جتنی مجھے خوشی اس خبر سے ہوتی ہے کہ ایک آدمی مسلمان ہو گیا. یہ ہے تذکیر، سمجھانا، ڈرانا، نصیحت کرنا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے لکھا
کیا خوبصورت جواب انہوں نے دیا. اس نے کہا کہ امیر المومنین، یہاں یہودی اور عیسائی اس لیے مسلمان ہو رہے ہیں کہ غیر مسلم ہونے کی صورت میں جزیہ جو ٹیکس دینا پڑتا ہے اس سے بچیں، اور ٹیکس میں کمی ہو جائے گی اگر ہم انہیں مسلمانوں کی لسٹ میں درج کر لیں گے اور پیسے کم آئیں گے. تو اجازت دی جائے کہ ہم ان کا اسلام قبول نہ کریں اور ان سے پیسے وصول کریں. تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا وے حقا، اسے جواب میں لکھتے ہیں تیری بربادی ہو، ناس ہو تیرا، ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بعث جابیاً، وہ اس لیے دنیا میں نہیں آئے تھے کہ لوگوں سے ٹیکس وصول کیا کریں. بعثت معلماً، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا تاکہ وہ تعلیم کو عام کریں، علم کو عام کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ میری یہ نصیحتیں، میرا یہ خدا کے لیے کام کرو. نصیحت بھی کس سے؟ بھی آیات اللہ، خدا کی آیات سے. اگر تمہیں اتنا ہی برا لگتا ہے فعلی اللہ توکلت، تو میرا تو پورا بھروسہ ہے اللہ پر، میں نے تو اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے. اور یہ جو مخلوق سے ڈر پیدا ہوتا ہے نا کہ کیا ہو جائے گا، لوگ کیا کریں گے، فلاں ملک کی طاقت ہے، فلاں کے ساتھ ایسا ہے، میں اگر خدا کے دین کی دعوت دوں تو پھر میرے لیے تو بڑے مصائب ہو سکتے ہیں. یاد رکھنا چاہیے کہ مخلوق کے خوف کا اصل علاج اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے بس. انہوں نے کہا کہ فعلی اللہ توکلت، میں نے تو اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے. فاجمعوا امرکم، تم جو کچھ ہو سکتا ہے نا تم سے، تم سب مل کر اپنا وہ ہدف، اپنی وہ چیزیں جمع کر لو. وشرکاءکم، اور تمہارے شریک بھی جمع ہو جائیں. ایک بات تم یہ کر لو، پوری اپنی کوشش، پورا اپنا زور لگا لو، اپنے خداؤں کو بھی اپنے ساتھ ملا لو. ایک بات، ثم لا یکن، پھر نہ ہو امرکم، تمہارا کام، علیکم، تمہارے اوپر، غمتن، چوری چھپے یہ حرکتیں نہ کرنا، بالکل صاف میرے سامنے کرو، کوئی چوری چھپے سازشیں کرنے کی بات نہیں ہے. میرے خلاف جو کچھ تم کر سکتے ہو جمع ہو جاؤ، اپنے خداؤں کو بلا لو، اور پھر چوری چھپے بھی نہیں، میرے سامنے میری ساری باتیں کرو. ثم اقضوا الیہ، اور پھر تیسری بات یہ فرمائی کہ مجھ کو ذرا فرصت نہ دینا، ولا تنظرون، کر چکو. ثم اقضوا الیہ، ہاں ثم اقضوا کا ترجمہ یہ ہوگا کہ کر گزرو پھر جو تم نے کرنا ہے. ولا تنظرون، اور بالکل مجھے فرصت نہ دو، بالکل مہلت نہ دو، تم کر لو جو کرنا ہے. یہ اتنی بڑی باتیں حقیقت میں وہی آدمی کہہ سکتا ہے کہ جس کو اللہ پہ پورا بھروسہ ہو اور جس کی کوئی توقع وابستہ نہ ہو لوگوں سے. شرکاءکم سے پہلے جو واو آیا ہے اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں، بلکہ اس آیت کے اس ٹکڑے کے، کہ انہوں نے کہا میری قوم والو، اگر خدا کی آیات سے نصیحت کرنا اور میرا کھڑا ہونا تمہیں اتنا ہی دشوار گزر رہا ہے، اتنا ہی گراں گزر رہا ہے، تو میں نے تو اللہ پر بھروسہ کر لیا. فاجمعوا امرکم، تم اپنے سارے اسباب اور وسائل کو جمع کرو. کہتے ہیں مفسرین کہ اس کے بعد واو ہے، اور واو کا ترجمہ کیا کریں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم ترجمہ یہ کرو کہ وشرکاءکم، اور اس کے ساتھ ساتھ تم اپنے خداؤں کو جمع کر لو، تو وہ کہتے ہیں خداؤں کو تو جمع نہیں کیا جا سکتا اسباب کے ساتھ، وہ تو بت تھے، انہوں نے کیا کرنا تھا. اس لیے اس سوال کے جواب سے بچنے کے لیے مفسرین کا ایک گروہ اس طرف کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں، یہ ایک سوال کا جواب آپ بھی دیجئے گا اس کے بعد، کہ وہ کہتے ہیں فاجمعوا امرکم، انہوں نے کہا اپنے سارے اسباب جمع کر لو، اور واو کے بعد ایک لفظ اور آنا چاہیے یہاں، ودعوا شرکاءکم، اور اپنے خداؤں کو بلا بھی دو. تو ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی ایک ہی امر کے تحت دو کام جمع کر دیے جاتے ہیں، حالانکہ دوسرا کام کچھ اور ہوتا ہے، پہلا کام کچھ اور ہوتا ہے. یہ ایک اصطلاح ہم نے پڑھی تھی پچھلے سال، اگر یاد ہو تو، ہاں الفت حاتب نن، اس نے کہا کہ میں نے اپنی اونٹنی کو
چارہ کھلایا وما باردہ اور ٹھنڈا پانی. تو ٹھنڈا پانی کھلایا تو نہیں جاتا, یاد آیا نا کہ میں نے اسے چارہ کھلایا اور اس کا مطلب ٹھنڈا پانی پلایا. تو وہ کہتے ہیں یہاں پر وہی چیز ہونی چاہیے. یہ صاحب روح المعانی رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل اس جگہ پہ یہی اصطلاح لکھی ہے کہ اللہ تو حاتبن وما باردہ, کہ میں نے اپنی اونٹنی کو چارہ کھلایا اور ٹھنڈا پانی یعنی ٹھنڈا پانی پلایا. تو کہتے ہیں بالکل اسی طرح فاجمعوا امرکم, انہوں نے کہا امرکم اپنے کام کو جمع کر لو, اس باپ کو وشرکاءکم اور اپنے خداؤں کو اس کے ساتھ ساتھ بلا لو, ان کو پکارو جن کے متعلق تم سمجھتے ہو کہ تمہاری دعائی, تمہاری پکار, تمہاری دعا وہ سنتے ہیں اور ان کے مخالفین, اپنے مخالفین کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. یہ سب کرو. ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ, اور پھر کوئی چوری چھپے بھی نہ کرو. غمہ غم ہم بولتے ہیں نا, غم غمہ عربی میں کہتے ہیں اس چیز کو جو چھا جائے, جو چیز غالب آ جائے. بادل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی چھا جاتے ہیں. غم کو غم اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کی طبیعت پہ وہ فکر چھا جاتی ہے اور ایسی کہ انسان کی خوشی وہ کیفیت نشاط کی جاتی رہتی ہے. انہوں نے کہا کچھ پوشیدہ نہ رکھو, ثم اقضوا الیہ, اور میرا کام تمام کر دو, جو تم نے کرنا ہے کر لو. ولا تنظرون, اور مجھے بالکل مہلت نہ دو. اس پوری آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ خوف کی نفی انہوں نے بالکل بتا دیا کہ مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں, بالکل ڈرنے کی کوئی بات نہیں. ایک چیز, اور دوسری چیز آگے آ گئی فَإِن تَوَلَّيْتُمْ, اور پھر اگر ہٹ جاؤ گے تم مجھ سے, میری بات نہیں مانو گے, فَمَا, سو نہیں, سَأَلْتُكُمْ, میں نے سوال کیا, من اجرن, کسی اجر کا, میں نے تم سے کوئی پیسے نہیں لینے. خدا کے دین کی جو تبلیغ کر رہا ہوں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں, مجھے تم سے کچھ کمانا نہیں ہے. ان اجریہ الا علی اللہ, میرا اجر بس اللہ کے ذمے ہے, وہی مجھے اجر دے گا, وہی مجھے اس کی اجرت دے گا. وہ امرت, اور مجھے حکم دیا گیا ہے, اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان اکون من المسلمین, کہ میں مسلمان رہوں. پہلی آیت میں خوف کی نفی کر دی, دوسری آیت میں امید کی نفی کر دی کہ تم کر کیا سکتے ہو, زیادہ سے زیادہ یہی کہ تم سے میں پیسے چاہوں. مجھے پیسے نہیں چاہیے, میں نے تم سے اس پہ کوئی اجر لینا نہیں, میں نے کبھی تم سے سوال نہیں کیا. تو ایسا شخص جو ڈرے بھی نہ اور جسے کوئی امید بھی نہ ہو, سوچنے کی بات ہے کہ اس انسان میں اخلاص کتنا ہوگا. وہ خالصتاً اللہ کے لیے نہیں پکارے گا تو اور کس لیے پکارے گا. یہی ہوتا ہے نا دنیا میں, یا تو آدمی ڈرتا ہے یا کسی امید پہ کوئی دین کا کام. اللہ نے بتا دیا ہے کہ ایسا اخلاص ہونا چاہیے کہ اگر خدا کے دین کی طرف دعوت دینی ہے, کوئی امید لوگوں سے نہیں رکھنی چاہیے, وہ کوئی ڈرنے گھبرانے کی بات نہیں ہے, اللہ کے ساتھ بھروسہ, اللہ کی امید. اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بیانات ہیں اس چیز کو خاص دخل حاصل ہے اس میں. آگے چل کے اس کے بعد جو سورہ ہود آ رہی ہے آپ دیکھیں گے وہاں بار بار یہ آتا ہے کہ مجھے تم سے کچھ لینا نہیں, میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا, بس میری بات سنو تم. کیوں؟ اس لیے کہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرض ہے کہ اپنی امت کو دعوت دے. یہ فریضہ تھا, جیسے نماز فرض تھی, روزہ فرض تھا, ان کا فرض بنتا تھا کہ وہ اپنی امتوں کو بچائیں, خدا کی طرف دعوت دیں. انہوں نے کہا خوف اور طمع, لالچ, دونوں سے بلند ہو کے مجھے کام کرنا. اور حقیقت بھی یہی کہ جو لوگ خوف سے, لالچ سے بہت اوپر اٹھ کے کام کرتے ہیں, ان کی دعوت, ان کی تحریک, ان کی تبلیغ بڑی مؤثر ہوتی ہے, لوگوں کے دل کی کیفیتیں بدلتی ہیں, اس لیے کہ اسے کوئی لالچ نہیں ہوتی, اللہ ہی پہ بھروسہ ہوتا. اسی وجہ سے دین کی تبلیغ میں یا تحریک میں, انقلاب میں, ان چیزوں میں جو لوگ ان گھرانوں کے ہوتے ہیں نا, جو گھرانے یا تو ان علاقوں میں غالب ہوتے ہیں دنیاوی اقتدار کے اعتبار سے, فیملیز ایسی ہوتی, بادشاہ, صدر, وزراء, نواب, راجے, ان کے گھروں سے جو لوگ اٹھتے ہیں,
کیونکہ انہیں کسی کا خوف نہیں ہوتا. اور یا پھر وہ لوگ جو گھر سے جسے کہتے ہیں نا کھاتے پیتے ہوتے ہیں، اپنا کمانا ہے، اپنا کھانا ہے، پیسہ ہے، ضروریات زندگی، اسباب سب کچھ ہے، مسجد سے کچھ لینا نہیں. اور امامت کا انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا کہ اگر امام صاحب یہ ڈریں کہ یار یہ اگر بات کی تو مجھے نکال دیں گے، وہ کہتے ہیں نکال دیں گے تو میں اپنے باپ کے گھر جاؤں گا، وہاں سے کھاتا رہوں گا، مجھے کیا ڈر ہے. یہ جو اس بے نیاز طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، حقیقت میں دین کا کام ان سے بہت زیادہ ہوتا ہے. خوف نہیں رہتا، لالچ نہیں رہتا. اور یا پھر تیسرا، اللہ ہی کا فضل کسی پہ ہو کہ پیدائشی طور پہ خدا نے اس آدمی میں جرت ہمت اتنی رکھی ہو، اور پیدائشی طور پہ اللہ نے اتنا پاک کیا ہوا ہو کہ وہ دنیا کی چیزوں کو خاطر میں نہ لائے، بس پھر وہ دین کا کام کر لیتا ہے. اس لیے یہ جو آپ کے ہاں ماحول بن رہا ہے نا، امریکہ میں، انگلینڈ میں، آسٹریلیا میں، یہ جو بچے اگلی نسل آ رہی ہے نا، ان میں اللہ کے فضل سے مادی اعتبار سے انہیں کوئی مسجدوں سے کمانا نہیں ہے. انہیں یہ جا کے نہیں دیکھنا کہ اس مسجد میں اگر ہم نے دین کا کام کیا ہے تو یہاں $1000 مل رہا ہے تو دوسری میں $1200 مل رہا ہے، لہذا وہاں ہم چلے جائیں. جب وہ گھر سے کماتے کھاتے ہوں گے، انہیں پتا ہے کہ باپ کے پاس پیسے ہیں، گھر میں چلا جاؤں گا تو کوئی مجھے نکال نہیں سکتا، تو مسجد میں حق بات کرے گا، اس لیے کہ اس نے مسجد سے کچھ کرنا نہیں، لینا دینا نہیں. یہی حکمت اور مصلحت تھی کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ اجرت پہ آذان دینے والے کو آذان کا ثواب نہیں ملے گا، اور انہوں نے کہا اجرت پہ امامت جائز نہیں. اور یہ تو پھر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 200 سال کے بعد حنفی فقہا نے کہا اور اتنا سخت فتویٰ نہ دو، یہ مسجدیں اجڑ جائیں گی، دین کا کام ہی ختم ہو جائے گا، نماز کوئی نہیں پڑھایا کرے گا. تو انہوں نے کہا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ اجرت کی اجازت دی ہے، لہذا آئندہ فتویٰ اسی سے دیں گے. تو اب تو 1200 برس سے فتویٰ اسی پہ ہے، لیکن اصل میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے تھے کہ میں نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا قاری اور حافظ اور امام وہ ایسا رکھو جو کھاتا پیتا ہو. اور انہوں نے کہا وگرنہ تم دیکھو گے کہ سب سے پہلے جب اس پہ مصیبت اور آفت پیش آئے گی تو سب سے پہلے جس چیز کو بیچے گا وہ اس کا دین ہوگا. کہتے دین بیچ دیں گے لوگ، اور ان لوگوں کو منع کرو اس سے کہ امامت خطابت ان چیزوں کے لیے. اسی لیے اب تک امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو 150 ہجری میں انتقال ہوا اور اب 1425 آ گئی، یعنی 1300 سال تو ہو گئے. اب تک حنفی فقہا کہتے ہیں کہ اگر اجرت پہ حافظ رکھا جائے گا تراویح میں تو اس کے پیچھے پڑھنے والے لوگوں کو بھی ثواب نہیں ملے گا اور حافظ صاحب کو بھی ثواب نہیں ملے گا تراویح، کیونکہ اس نے اللہ کے لیے تھوڑا ہی پڑھایا ہے، وہ تو پیسے کے لیے پڑھایا. تراویح کی امامت جو ہے اب تک ہمارے حنفی فقہا یہی فتویٰ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اپنی 20 رکعتیں چھوٹی چھوٹی صورتوں سے پڑھ لے اس پہ ثواب ملے گا، لیکن اگر امام حافظ تراویح میں قرآن پاک اجرت پہ سنائے، اسے پیسے دیے جائیں، یا وہ اس توقع پہ آیا ہو کہ یہاں سے پیسے مل جائیں گے. ایک تو ہے نا طے کرنا، طے نہیں کیا، بس یہ پتا ہے کہ یہاں سے پیسے مل جائیں گے، اور مسجد کی انتظامیہ بھی اسی موڈ میں ہے کہ پیسے ایسے دے دے گی، کوئی خدمت کر دے گی تو وہ نماز کا ثواب نہیں ملے گا. اب تک یہی فتویٰ ہے، اس لیے کہ دین کوئی بیچنے کے لیے تھوڑا ہی ہے. اور اللہ نے اعمال میں جو برکت دی تھی انہی لوگوں کے جو لوگ دین کے معاملے میں ایسی چیزوں میں آتے ہی نہیں تھے. پیسہ یہ وہ کوئی چیز نہیں، وہ کہتے تھے اللہ کے لیے بات کرنی ہے وہ سنو، پیسے کو چھوڑو، وہ بات کی بات ہے. اللہ نے فرمایا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر تم میری بات نہیں سنو گے، منہ پھیر لو گے، مجھے ڈر بھی نہیں تم سے، مجھے تم سے کچھ لینا بھی نہیں ہے.
فما سألتکم من اجر، مجھے تم سے کوئی اجر نہیں لینا، ان اجری الا علی اللہ، حتیٰ کہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا خدا کا یہ دین پیش کرنے میں، الا المودۃ فی القربى، لیکن دیکھو جو رشتہ داری میری مکہ والوں تمہارے ساتھ ہے اسی کا کچھ خیال کرو، اس رشتہ داری کا پاس بھرم رکھو، میں آخر تمہارے ہی قبیلے کنبے خاندان سے ہوں، مجھے پیسے کوئی چیز نہیں چاہیے، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر بس اللہ کے پاس ہے، وہ امرت، اور مجھے اس کا حکم ہوا ہے کہ ان اکون من المسلمین، میں مسلمان رہوں، میں تو پابند ہوں اللہ کی طرف سے اس چیز کا بھی کہ تبلیغ کروں، نصیحت سناؤں، اور اس چیز کا بھی کہ میں اسلام پر قائم رہوں، فکذبوا، اور انہوں نے انہیں جھٹلایا، قوم نے نہیں مانا، فنجیناہ، ہم نے اپنے اس بندے کو نجات دی، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کہا ہے کہ انہیں اللہ نے نجات دی، ومن معہ فی الفلک، اور اللہ نے ان سب کو نجات دی، کشتی والوں کو اور جو ان کے ساتھ اس کشتی میں جو سوار ہو گیا، خدا نے انہیں نجات دے دی، وجعلناہم خلائف، اور ہم نے پھر کیا کیا، انہیں رکھا خلائف ان کے بعد، خلیفہ کہتے ہیں نا نائب کو، بعد میں آنے والے کو، تو ان کو قائم کیا جو ان کے بعد آئے، یعنی انسانی نسل پھر ان کے جو باقی لوگ تھے ان سے چلی، اس کی تشریح پہلے گزر چکی ہے سورہ اعراف میں، اور کچھ چیزیں آگے سورہ ہود میں بھی آئیں گی، کس سے بار بار اب آئیں گے، اور جتنی تشریح ایک بار ہو جائے گی بس وہ کافی۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ، اور اللہ نے فرمایا ہم نے ڈبو دیا ان لوگوں کو، كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے ہماری نشانیوں کا رد کیا، جنہوں نے جھٹلایا ہماری نشانیوں۔ آپ کو اگر یاد ہو، اور ہے یہ بڑے کام کی بات، آپ سے اس وقت بھی عرض کیا تھا، اس کو کوئی دوبارہ سنے نا کسی قرآن پاک کی اس تفسیر کو، تو بڑی نیکی اور خوبی کا کام یہ ہے کہ وہ ان سارے مقامات کو الگ کر لے۔ آپ کو اگر خیال ہو تو ہم نے آپ سے کہا تھا کہ قرآن جگہ جگہ پر کئی مقامات پر رد کرتا جاتا ہے بغیر کچھ بولے، بغیر کچھ کہے بائبل کا، یاد ہے؟ اس کی مثالیں دی تھی نا کہ قرآن ایک بات کر دیتا ہے، اگر آدمی کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ بائبل میں کیا ہے، پچھلی کتابوں میں کیا ہے، اس وقت کیا نظریات لوگوں کے تھے، تو پھر وہ آیت سمجھ بھی زیادہ نہیں آتی۔ اس میں اللہ نے بائبل کا رد کیا، اور وہ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں الفاظ بڑھائے ہیں کہ کذبوا واغرقنا الذین، یہ بھی ہو سکتا تھا اغرقنا الذین، ہم نے غرق کیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، یہ کیوں کہا ہے کہ کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ہم نے انہیں غرق کر دیا۔ بائبل میں پیدائش کے باب میں جا کے تصریحات آپ پڑھ لیجئے گا، دو چیزیں بائبل میں آئیں، ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ خدا بڑا ہی پچھتایا، والعیاذ باللہ، خدا ایسے کام ہی نہیں کرتا کہ وہ پچھتایا کرے، اور اللہ اتنا پچھتایا انسان کو پیدا کر کے کہ اس نے کہا کہ اب میں تباہ کر دوں گا دنیا کو، اور دنیا میں جتنے جانور ہیں اور ہوا میں جو پرندے اڑ رہے ہیں سب کو میں ختم کر دوں گا۔ پھر اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہے، اسے پڑھ لیجئے گا۔ اللہ نے کہا ایسے نہیں، الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا بس انہیں ہم نے تباہ کیا ہے۔ پرندوں کا کیا قصور اور جانوروں کا کیا قصور ہے اس میں؟ آیا خیال؟ بائبل کی عبارت کے ساتھ اس آیت کو جب ملائیں گے پھر قدر آتی ہے ان دو لفظوں کی کہ کذبوا بآیاتنا، ہم نے تباہ کیا، غرق کیا، ڈبو دیا ان کو جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا۔ وہ کتنے لوگ تھے، کہاں تھے اس وقت؟ ایک تو رائے یہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان جو ہے اس کی تفصیل تو 12ویں پارے کے آغاز میں، اس کے فوراً بعد سورہ ہود آ رہی، لیکن مختصر سی بات یہ ہے کہ پورے مفسرین اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ سیلاب عالمگیر تھا، پوری دنیا میں آیا تھا یا کوئی مخصوص خطہ تھا، اور محققین مسلمانوں میں اس طرف گئے ہیں بہت سے کہ وہ کہتے ہیں صرف دجلہ اور فرات کے درمیان کو جو علاقہ ہے 100 میل تقریباً چوڑا اور 400 میل لمبا علاقہ ہے، صرف اس میں یہ سیلاب آیا تھا اور دنیا میں نہیں آیا۔
اور صاحب المعانی نے لکھا ہے کہ چین اور اس قسم کے جو علاقے ادھر کے ہیں وہ سارے اس سیلاب کی نفی کرتے ہیں، یعنی ان کے ہاں اس سیلاب کے اثرات نہیں پہنچے تھے، کیونکہ اس وقت پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں بس اتنا ہی خطہ نوح علیہ السلام کا تھا، ان کی نبوت عالمگیر نہیں تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام پوری دنیا کی طرف تو نبی نہیں بنا کے بھیجے گئے تھے، وہ تو ایک خاص قوم کی طرف تھے۔ اور بعض حضرات نے اس رائے کو اس طرح بھی بیان کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک کل 10-15 پشتیں بس اتنی گزری تھیں، تو ایک خاندان جو ایک خاتون اور ایک ان کے شوہر سے شروع ہوا ہے، وہ آدمی تھے ہی کل کتنے 10 پشتیں جو گزری ہیں، اس خاندان پہ آگے فردر کتنی آبادی ہوئی ہوگی، تو وہ کہتے ہیں جتنی بھی آبادی دنیا میں تھی وہ دجلہ اور فرات کے درمیان تھی، اور اس طوفان نے بس اسی آبادی کو ختم کیا ہے، سوائے ان کے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ شریک ہو گئے۔ تفصیل آگے اس کی آ جائے گی 12ویں پارے کے آغاز میں اللہ نے پہلا یہ بیان کیا ہے، ارشاد ہے فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، اور دیکھ پھر ان کا انجام کیا ہوا جن لوگوں کو ڈرایا گیا تھا، ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جنہیں ہم نے ڈرایا تھا کہ شرک کو چھوڑ دو وگرنہ تم تباہ ہو جاؤ گے، ان کا انجام پھر یہ کہ خدا کی طرف سے ان پہ گرفت ہو گئی اور وہ لوگ تباہ ہو گئے۔ بس یہ پہلا تفصیلی نمونہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو ہے یہ اسی آیت کے بعد سے شروع ہو رہا ہے، 74 نمبر آیت سے، یہ انشاءاللہ کل کریں۔ میں پابند ہوں اس چیز کا کہ مسلمان رہوں، یعنی تم جو میرے متعلق توقع لگائے بیٹھے ہو کہ میں کسی وقت تمہاری چکر میں آ جاؤں شرک میں، ان چیزوں میں ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں کل سے مراد بھائی ویسے جمعے کے اتوار کی چھٹی کر کے کرو گے کیا؟ میں ویسے ہی پوچھتا ہوں کہ کرنا کیا ہے؟ رات کو 8 بجے کون سی ایسی مصروفیت ہے؟ کل تو چلیے چھٹی کر لیتے ہیں انشاءاللہ، یہ ٹاپی تو آپ لے لیں، لیکن اس کے بعد آئندہ سنڈے کو کیوں چھٹی کرنی ہے؟ کام تو دن میں ہی ہوتے ہیں نا سارے۔ ٹھیک ہے۔